بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، کل کے سبق میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیل سے ان کے واقعات پڑھے۔ آج سورہ مریم کا تیسرا رکوع آیت نمبر 41، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس علاقے کی طرف بھیجا گیا، کس پیغمبر کے بعد اس کو نبوت ملی اور کتنے عرصے تک اپنے علاقے والوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے شہر کوسا نامی شہر کی طرف بھیجا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً 1907 سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دو طرح کی شرک میں مبتلا تھی، ایک بت پرستی کرتی تھی اور دوسرا ستارہ پرستی۔ ان دو شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کا بادشاہ نمرود ابن کنعان، جو کہ بڑا مشرک اور جابر بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی بات رکھی، اللہ کی طرف بلایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کا بادشاہ بھی ظالم بادشاہ تھا، ان کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ آیا۔ اس طرح ان کے والد ازر، قرآن میں ان کا نام بھی آیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، سورہ انعام میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان کے والد کا نام ازر تھا ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس زمانے میں تین طرح کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا، ایک وقت کا بادشاہ، دوسرا اپنے گھر میں والد صاحب، اور تیسرا اپنے خاندان والوں کا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا بھی نہیں سوچا اور اللہ کی دعوت اور جس منصب پر فائز تھے اس کا حق ادا کر دیا۔ تقریباً 80 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اچھا جی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ، تذکرہ کیجئے، فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں، کس کا؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، کہ وہ تھے صدیقًا نبیًّا، سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، اذ جب قال کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کس کو؟ لأبیہ، اپنے ابا کو، کہ میرے باپ، لأبیہ، اپنے باپ کو، یا ابتی، اے میرے باپ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو، ما، ان چیزوں کی، لا يسمع، جو نہ سن سکتے ہیں، ولا يبصر، جو نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ولا يغني عنك شيئا، ولا يغني، اور نہ کام آ سکتے ہیں، عنك شيئا، آپ کا کسی چیز کا، یا یہ بت جو آپ نے ان کو معبود بنائے ہیں، یہ آپ کے کسی کام کے بھی نہیں آ سکتے۔ یا ابتی، اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے باپ، انی، بے شک میں، قد جاءنی، بے شک کہ آئی ہے میرے پاس، من العلم، علم میں سے میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک فاتبعنی، ما لم یأتک، جو نہیں آیا، یأتک، آپ کے پاس، فاتبعنی، پس میری کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ اہدک صراطا سویا، اہدک، میں ہدایت کروں گا یا میں رہنمائی کروں گا، صراطا سویا، سیدھے راستے کی آپ کو۔ اے میرے والد صاحب، مجھے وہ علم عطا کیا گیا ہے، یعنی نبوت مراد ہے یہاں پر، کہ جو آپ کو نہیں ملا، یعنی آپ کے معبودوں کو بھی نہیں ملا، یعنی آپ کے معبود جو ہے وہ سچے معبود نہیں ہے، اور نہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ ان معبودوں نے آپ کو کوئی راستہ دکھایا ہے، بلکہ اے میرے باپ، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اور انشاءاللہ میں کیا کروں گا؟ میں آپ کی رہنمائی صراط سویہ، سیدھے راستے کی طرف کروں گا، میری بات مانو۔ انی اخاف، اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے، انی، بے شک، اخاف، مجھے خوف ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک سوال بھی بن سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں کس چیز سے خوف زدہ تھے، یا کس چیز کا ڈر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کے بارے میں؟
یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا کہ اے میرے والد مجھے آپ کے بارے میں کس چیز کا خوف ہے؟ تو اس طرح سلو بیس پہ سوال یہاں پر بن سکتا ہے. انی اخاف، بے شک مجھے خوف ہے، ان یمسکا کہ پہنچے گا تمہیں، عذاب عذاب، من الرحمن اللہ کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچے گا، مجھے اس بات کا خوف ہے. فتکون للشیطان ولیا، فتکون پس ہو جائے گا تو، للشیطان شیطان کے لیے، ولیا ساتھی، یعنی قیامت کے دن تو بھی شیطان کا ساتھی بنے گا. جو سزا شیطان کی ہوگی وہی سزا آپ کی بھی ہوگی. اللہ اے میرے باپ مجھے اس بات کا خوف ہے آپ کے بارے میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی ان کے والد نے تو کیا کہا؟ قالا، کہا آزر جو ان کے والد تھے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اراغب منہ پیر رہا ہے تو، مخ اڑے، ٹھیک ہے، منہ پیر رہا ہے، انتا تم، عن آلہتی میرے الہوں سے، یعنی میرے معبودوں سے منہ پیر رہا ہے، یا ابراہیم اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے منہ پیر رہا ہے، یعنی ان کی نافرمانی کر رہا ہے مثال کے طور پر. لَإِلَّمْ اب دھمکی دے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تیرے ساتھ کیا کروں گا. لَإِلَّمْ تَنْتَهِ، لَإِلَّمْ اگر نہ ہوئے، تنتہی منع، اگر تم اپنی ان باتوں سے منع نہ ہوئے، لَأَرْجُمَنَّكَ تو میں تمہیں رجم کر دوں گا. یہاں پر علماء نے دو معنی ان کے لکھے ہیں. لَأَرْجُمَنَّكَ کا معنی یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو رجم یعنی پتھروں سے مارنا، میں تمہیں رجم کر دوں گا سب کے سامنے اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے، یعنی ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے سے منع نہ ہوئے تو ہم تم کو کیا کر دیں گے، میں تم کو رجم کر دوں گا. اور دوسرا معنی ان کا یہ ہے کہ میں تمہیں گالیاں دوں گا. گالیاں تو دو معنی آتے ہیں، ایک گالیاں دینا یعنی میں آپ کو برا بلا کہہ کر آپ کو یہاں سے دور کر دوں گا. لَأَرْجُمَنَّكَ تو میں تمہیں رجم کر دوں گا یا گالیاں دوں گا تمہیں. اور پھر وَهْجُرْنِ مَلِيًّا، وَهْجُرْنِ اور دور کر دوں گا، مَلِيًّا ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے جدا کر دوں گا، یہاں سے دور کر دوں گا اپنے آپ سے، یعنی تیرے ساتھ رشتہ ناتا ختم کر کے تم سے علیحدگی اختیار کر دوں گا. مَلِيًّا کا مطلب ہمیشہ کے لیے. قال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد ماننے والے نہیں تھے، قال سلام تو فرمایا، دیکھو پھر بھی کیا کیا، نافرمانی نہیں کی کہ اللہ کے لیے میں تجھے مار دوں گا یا یہ کروں گا کیونکہ مجھے اللہ نے منصب بخشی ہے اور میں اللہ کے لیے تجھے یہ کروں، نہیں، بلکہ دیکھو والدین کی نافرمانی تب بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا، قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام اے میرے باپ سلامتی ہو آپ پر، علیکہ آپ پر، لیکن سأستغفر لک ربی میں تمہارے لیے، سأستغفرک مغفرت چاہوں گا، لکا تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کہ ایک مشرک کے لیے مغفرت مانگنا، تو یہ اس وقت کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت پتہ نہیں تھا، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ میرے والد صاحب ماننے والے نہیں اور یہ پکے مشرک ہو گئے ہیں تو پھر ان کے لیے مغفرت نہیں مانگی. انہو کان بی حفیہ تو انہو بے شک اللہ پاک، کان بی ہے مجھ پر، حفیًا بہت مہربان. اے میرے والد میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ پر بہت زیادہ کیا ہے، مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور الگ ہو گئے. پھر آگے سورۃ الانبیاء میں اس کا مفصل واقعہ بھی آ جائے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دے کر وہ نہیں مانے، پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ لوگ سارے اپنے ایک تہوار کے موقع پر میلے پر گئے ہوئے تھے، صرف ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا لیکن انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے یا میں بیمار ہوں. تو یہاں پر پھر علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیمار کا لفظ اس لیے کہا کہ وہ دل کے بیمار تھے، یعنی مجھے یہ چیز، اس چیز نے مجھے میرے دل کو بیمار کیا ہے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں لیکن آپ لوگ نہیں مان رہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں رہ کر باقی سارا علاقہ تہوار پر چلے گئے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا. جب پوری قوم واپس آئی تو دیکھا اپنے بتوں کا، تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس نے، تو کہا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو ان سے. تو یہاں پر پھر سارے قوم جمع ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے بادشاہ اور ان کے والد، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ اس وقت نمرود
بن کنعان جو کہ ظالم بادشاہ تھا، ان کے مذہبی امور کے وزیر تھے، یعنی بت بنانا، بت خانے بنانا اور بت خانوں میں جتنی بھی ڈیوٹیاں ہیں لوگوں کی ساری خدمات کا انچارج جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عزر، یہ سارے خدمات عزر انجام دے رہے تھے، وہ انچارج تھا، سب ہیڈ تھا سب لوگوں کا اور بت بنانے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی جب یہ دیکھا تو ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ کی بٹی تیار کر دی، پھر اس میں کسی ذریعے سے بعض کہتے ہیں کہ ایک جھولا بنا دیا، اس کے ذریعے سے اس میں گرا دیا، یا ایک منجنیق بنا کر جو بغیر بارود کے چلتی تھی اس میں اس کو باندھ کر آگ میں گرا دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ ابراہیم کے لیے برد ٹھنڈا ہو جا اور سلامتی والا، ایسا ٹھنڈا نہیں کہ ٹھنڈے کی وجہ سے بھی اس کو کیا ہو تکلیف ہو، بلکہ سلامتی والا۔ تو آگ سے پھر جیسے صحیح سلامت نکلے تو سب حیران ہو گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کی بیوی حضرت سارہ اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے جس کا نام حاران اس کے باپ کا نام تھا۔ انشاءاللہ ان کا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آگے تفصیل سے آ جائے گا قصہ لوط میں بھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَمَا تَدْعُونَ، جس کی عبادت کرتے ہو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، میں تم سے بھی الگی دوری اختیار کرتا ہوں، تمہارے معبودوں سے بھی۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، عَسَىٰ، امید ہے مجھے، اللہ اکون بدعاء رب شقیّا، اللہ اکونا کہ نہیں ہوں گا میں بدعائے عبادت کرنے میں ربی اپنے رب کی شقیّن محروم نہیں ہوں گا، میں اللہ اپنے رب کی عبادت کروں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، فَلَمَّا، پس جب، اعْتَزَلَهُمْ، الگ ہو گئے ان سے، یعنی ہجرت فرمائی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے یعنی ان بتوں سے بھی علیحدگی اختیار کر دی، یعنی پورے علاقے کو چھوڑ دیا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا لہو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، ایک بیٹا، ان کو بھی نبوت ملی، وَيَعْقُوبَ، اور پھر ایک پوتا ان کو بھی، تو اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے اور ان کا بیٹا پھر یعقوب، تو بیٹا اور پوتا دونوں اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ نبوت عطا کر دی اور نبی بنا دیا۔ وَكُلًّا، اور سب کو یعنی دونوں کو، جعلنا نبیًا، جعلنا بنا دیا ہم نے، نبیًا نبی، دونوں دو، ایک بیٹا ایک پوتا دے دی اور ان کو بھی نبوت عطا کر دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی، وَوَهَبْنَا، اور عطا کر دی، لَهُم ان کو، مِّن رحمتنا اپنا رحمت، وَجَعَلْنَا لَهُم، اور بنا دیا ان کے لیے، لسان صدق، ذکر خیر ان کا، علین، اونچا کر دیا، یعنی ان کے لیے ان کا ذکر خیر بلند کر دیا، یعنی ان کی شہرت اچھی کر دی، اچھے الفاظ سے، اچھے کردار سے ان کی شہرت کر دی، بلند کردار سے۔ تو بھائی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ اس کے متعلق، اور حضرت لوط علیہ السلام کے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے کس طرح ہجرت فرمائی، راستے میں ان کے ساتھ پھر ایک بادشاہ کا علاقے سے، ایک ظالم بادشاہ کے علاقے سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں آ جائے گا۔ بچوں اس سبق میں آپ کو جو بھی مسئلہ ہو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا، اگر کمنٹ میں نہیں تو میں ان پر کوئی علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اس سبق میں جو بھی مسئلہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ ہو اسلامیات میں، مطالعہ قرآن میں، جس جگہ پر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم اس پر بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو حل کر دیں۔ ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ شکریہ۔